بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ EOBI کے حوالے سے آج میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم لا کے حوالے سے اب ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، اور آج جو سب سے پہلا کانٹینٹ ہے وہ انشورڈ پرسن کے حوالے سے ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد انشورڈ پرسن کے ساتھ ادارہ کیا زیادتی کرتا ہے اور وہ زیادتی کا ازالہ قانونی طور پہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جائز پینشن سے خواتین اساتذہ کیسے محروم ہیں، اور جن کی ایک آپ کہہ لیں لم سم گرانٹ جن کو دی گئی اور بنتی ان کی جو تھی وہ پینشن تھی، ان کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا گیا، کیس اسٹڈی بھی ہے اس میں، اور ان کی معاملت کیسے ہوئی، اور پینشن کے اصول میں دشواریاں کون کون سی ہیں، پھر ان کا حل کیا ہے۔ اور یہ جناب ایک بہت بڑا کانٹینٹ ہے جو آج بننے جا رہا ہے۔ شاید تھوڑا سا وقت لگے ویڈیو سننے میں آپ کو، اس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، چونکہ یہ ویڈیو آج کی معمول سے زیادہ طویل ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس میں کیس اسٹڈی بھی آپ کو بتائیں گے، پورا ایک ریسرچ ورک ہے اس کے اندر، اور اس کانٹینٹ کے لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں۔ یہ دی سوشل سیفٹی نیٹ پاکستان کے بانی ہیں، ہمارے بزرگ دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور بڑے کمیٹڈ آدمی ہیں اسرار ایوبی صاحب، اور اردو انگریزی میں لکھنے والے بندے ہیں، عرصہ دراز سے لکھت کا کام کرتے ہیں، اور انتہائی باصلاحیت انسان، انتہائی باوفا انسان، اور انتہائی خوبصورت انسان۔ اور انہوں نے ایک چٹھی لکھی ہے، اور انہوں نے یہ چٹھی لکھی ہے جناب عزت مآب اعجاز احمد قریشی صاحب، جو وفاقی محتسب پاکستان ہے، اور وفاقی محتسب سیکریٹریٹ اسلام آباد کو یہ خط تحریر کیا گیا ہے، لیکن یہ ایکچوئل خط نہیں ہے، یوں سمجھ لیں ہے خط کی شکل میں، اور یہ ان کو لکھا جا چکا ہے، ان تک پہنچایا جا چکا ہے۔ آپ نے کمنٹ باکس میں جا کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو خاص طور پہ یہ کیسی لگی۔ میں دست بستہ گزارش آپ سے کروں گا، ہاتھ باندھ کر میں گزارش کروں گا کہ یہ ہماری علمی ویڈیو ہے، پینشن کے موضوعات اور چیئرمین کی تعیناتی اور ان سے ہٹ کر، چونکہ اب کوئی خبریں نہیں آنے والی، تو اب پیور علمی کام کر رہے ہیں۔ جو علمی دوست ہیں وہ ضرور ہمیں جو ہے اس حوالے سے ہماری امداد فرمائیں گے، کمنٹ باکس میں ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں گے، سوالات ہوں گے تو وہ بھی کریں گے، ہم سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ اور یہ مضمون اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو wakilistan.com/EOBI لکھیں گے تو یہ مضمون آپ کو وہاں سے مل جائے گا، اور وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو جناب میں شروع کرتا ہوں، اور یہ فرماتے ہیں کہ محترمی السلام علیکم، امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ ہم اس عرضداشت کے توسط سے آپ کی توجہ EOBI ایکٹ مجریہ 1976 کے دائرہ اختیار میں آنے والے نجی شعبہ کے لاکھوں محنت کشوں ملازمین اور EOBI کے بیمہ دار افراد یعنی انشورڈ پرسن، جنہیں مختصراً IPs کہا جائے گا، اور EOBI کے موجودہ پینشنرز اور ان کی بیواؤں کو درپیش گوناگون مسائل کی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ EOBI کے انشورڈ پرسنز اور خواتین انشورڈ جو ہیں بیواؤں اور پینشنرز کو درپیش درینہ مسائل کے فوری اور دیر پا حل کے لیے ذاتی طور پر توجہ فرمائیں گے۔ محترم وفاقی محتسب کے ادارہ کی جانب سے وفاقی محکموں کے ہاتھوں ستائے ہوئے کمزور اور بے بس شہریوں کی جائز شکایات کے ازالے اور ان کی فوری داد رسی کے لیے جس قدر فرض شناسی، جان فشانی اور احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ہم ان مثالی اور شاندار خدمات کارکردگی پر آپ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وفاقی محتسب کی جانب سے وفاقی محکموں سے متاثرہ شہریوں کو اپنی غیر معمولی خدمات اور اعلیٰ کارکردگی کی بدولت مفت اور برق رفتار طریقہ سے داد رسی فراہم کرنے پر اس فلاحی ادارہ کو غریبوں کی عدالت بھی کہا جاتا ہے۔ وفاقی محتسب ملک کا واحد ادارہ ہے جو وفاقی اداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے عوام الناس کو درپیش مسائل اور ان کی جائز شکایات کا ازالہ مقررہ
60 یوم میں کرتا ہے۔ اس لحاظ سے وفاقی محتسب کے ادارہ کو متاثرہ شہریوں کی فوری داد رسی کا ایک قابل فخر ادارہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جناب EOBI ایک ٹرسٹ قومی ادارہ۔ محترم EOBI اپنی حیثیت کے لحاظ سے بنیادی طور پر ایک ٹرسٹ اور قومی ادارہ ہے اور اس کے تمام افسران اور ملازمین بھی ٹرسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے 16 رکنی سہ فریقی بورڈ کو بورڈ آف ٹرسٹیز کہا جاتا ہے۔ EOBI کے قیام کا بنیادی مقصد EOBI ایکٹ مجریہ 1976 کے دائرۂ اختیار میں آنے والے ملک بھر کے تمام صنعتی، تجارتی، کاروباری اور دیگر اداروں کے تمام اقسام کے ملازمین کی سماجی بیمہ سوشل انشورنس کے تحت رجسٹریشن، ان رجسٹر شدہ آجران اور اداروں سے ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصول یابی، ان رجسٹرڈ شدہ ملازمین کو EOBI رجسٹریشن کارڈ P1/03 کی فراہمی اور پھر ان رجسٹرڈ شدہ اداروں کے انشورڈ پرسنز کو مقررہ شرائط و ضوابط کے مطابق بڑھاپا پینشن، پسماندگان پینشن، معذوری پینشن فراہم کرنا، جبکہ مقررہ 15 برس کی بیمہ شدہ ملازمت سے کم مدت ملازمت کے حامل IPs کو یکمشت بڑھاپا امداد فراہم کرنا ہے۔ اگرچہ 1976 میں قائم ہونے والے ادارہ EOBI کے قیام کا بنیادی مقصد دیگر سرکاری اداروں کے ملازمین کی طرح نجی شعبہ میں خدمات انجام دینے والے محنت کشوں اور ملازمین کو بھی ان کے بڑھاپے میں تاحیات پینشن کی سہولت فراہم کرنا تھا جب وہ عمر کے اس حصہ میں کسی قسم کے کام کو انجام دینے کے قابل نہیں رہتے، لیکن افسوس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ EOBI اپنے قیام کے بنیادی مقصد یعنی EOBI ایکٹ 1976 was enforced with effect from 1 April 1976 to achieve the objective of Article 38C of the Constitution by providing for compulsory social insurance. It extends following benefits to insured persons are the survivors, old age pension, survivor pension, invalidity pension کو یکسر فراموش کرتا جا رہا ہے، جس کے باعث موجودہ حالات میں EOBI کے ہزاروں IPs یا انشورڈ پرسنز اور متوفی IPs کی بیواؤں کو اپنی جائز پینشن کے حصول میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوران ملازمت IPs کو درپیش مسائل کے مشاہدات۔ محترم، ہم نے EOBI میں مختلف اہم عہدوں اور شعبوں میں تقریباً عرصہ 40 برسوں تک خدمات انجام دی ہیں۔ ہم نے EOBI میں دوران ملازمت بہت اچھی طرح یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ EOBI کے فوائد اور اعانت B&C ڈپارٹمنٹ کی جانب سے EOBI کے بزرگ IPs سے کنٹریبیوشن کی وصولی کے باوجود IPs کی ریٹائرمنٹ اور خدا نخواستہ IPs کی وفات کی صورت میں ان کی پردہ نشین بیواؤں کی جائز پینشن کے معاملہ میں انتہائی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ EOBI کی جانب سے ان IPs اور متوفی IPs کی بیواؤں کو ان کی پینشن کے حق سے متعلق ضروری معلومات یعنی ان رجسٹریشن کارڈ PL-03 کے عدم فراہمی کے ساتھ جمع شدہ کنٹریبیوشن کی کیفیت، پینشن کی اہلیت کے لیے مقرر کردہ بیمہ شدہ ملازمت، پینشن کے لیے مقررہ عمر، بڑھاپا پینشن، پسماندگان پینشن اور معذوری پینشن کے حصول کے طریقہ کار کے متعلق مناسب رہنمائی اور معاونت فراہم نہیں کی جاتی۔ اس صورتحال کے باعث یہ بزرگ IPs اور متوفی IPs کی بیوائیں معلومات کے فقدان کی بنا پر اپنی جائز پینشن کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہیں، بلکہ اپنی جائز پینشن کے لیے EOBI کے ریجنل دفاتر سے رجوع کرنے والے ان بزرگ انشورڈ پرسن اور بیواؤں کے ساتھ اکثر عزت اور وقار کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے انہیں حقارت آمیز انداز میں بوڑھا یا بابے کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، اور ان IPs کے جمع شدہ مانتی کنٹریبیوشن کے عوض ان کی جائز اور قانونی پینشن کی بجائے بھیک یا خیرات کی طرح ان کے پینشن کیسوں کو انتہائی لاپرواہی اور سست روی سے مہینوں اور برسوں تک زیر التوا رکھا جاتا ہے، اور ان بے زبان IPs سے ریجنل دفاتر کے اتنے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ ریجنل دفاتر کے بعض عملہ کے رویہ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ان IPs کو اپنی جیب سے پینشن دے رہے ہوں،
جس کے باعث آئی پیز اور متوفی آئی پیز کی بیواؤں کی اکثریت اپنی جائز پینشن کے لیے رول جاتی ہیں۔ ای او بی آئی کے آئی پیز کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا محترم، چنانچہ ہم نے ای او بی آئی کے ریجنل دفاتر میں ان آئی پیز کے ساتھ تحقیر آمیز اور غیر انسانی سلوک کا ادراک کرتے ہوئے ابتدا ہی سے محنت کش طبقے اور خصوصاً ای او بی آئی کے انشورڈ پرسن اور متوفی انشورڈ پرسن بیواؤں کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے صدر دفتر میں واقع ہمارا میڈیا اینڈ پبلسٹی دفتر کا دروازہ ہمیشہ پریشان حال آئی پیز اور متوفی آئی پیز کی بیواؤں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ ای او بی آئی میں بطور افسر تعلقات عامہ یعنی پی آر او جو بھی پریشان حال آئی پیز یا ان متوفی آئی پیز کی بیوائیں ہمارے رابطہ میں آتی یا کس طرح ہمارے دفتر تک پہنچ جاتی، ہم نہ صرف ان کے ناخواندہ اور کم پڑھے لکھے آئی پیز کی پینشن کی درخواستیں تحریر کرتے بلکہ ان بزرگ آئی پیز کی پینشن کے حصول میں ہر ممکن معاونت اور رہنمائی کرتے تھے۔ الحمدللہ بندہ ناچیز کی ان انتھک کوششوں کے نتیجہ میں ای او بی آئی کی پینشن کے بے شمار حقداروں کو ان کا جائز حق میسر آ سکا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آئی پیز کے لیے خدمت خلق کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم 19 فروری 2020 کو بحیثیت انچارج میڈیا اینڈ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ ای او بی آئی کی ملازمت سے ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے رابطہ کرنے والے درجنوں بے بس اور کمزور آئی پیز اور متوفی آئی پیز کی بیواؤں کے لیے ان کی جائز پینشن کے حصول میں بلوث خدمت خلق کے طور پر بلا معاوضہ معاونت اور رہنمائی کے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس مقصد کے تحت ہم نے ملک کے محنت کش طبقہ اور ای او بی آئی کے آئی پیز کو وسیع پیمانے پر فلاحی خدمت کی فراہمی کے لیے فلاحی ادارہ دی سوشل سیفٹی نیٹ پاکستان قائم کیا، جس کے تحت عوام الناس محنت کشوں کو مختلف سرکاری اداروں کے تحت سہولیات اور مراعات کے متعلق خصوصاً ای او بی آئی کے آئی پیز کو ان کی پینشن کے متعلق آگاہی اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ ای او بی آئی کو سنگین انتظامی اور مالی بحران کا سامنا ہے۔ محترم، اس وقت وفاقی حکومت اور وزارت سمندر پار پاکستانی ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کی عدم توجہی کے باعث ای او بی آئی کے محکمہ میں سنگین انتظامی اور مالی بحران پیدا ہو گیا ہے، جن میں نمبر 1 نومبر 2013 میں 2 برس کی مقررہ مدت کے لیے تشکیل دیے جانے والے ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز بی او ٹی کی مدت کے خاتمہ کے باوجود ابھی تک نیا بورڈ تشکیل نہیں دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت اپنی طرف سے کرتا چلوں کہ عمران خان کی کابینہ نے نئے بورڈ کی تشکیل کی باقاعدہ منظوری دی تھی اور اس بات کو بھی تقریباً 1 سال گزر گیا ہے، لیکن بورڈ کابینہ کی اجازت کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ کابینہ بورڈ آف ٹرسٹیز تشکیل نہیں دیا جا سکا۔ نمبر 2 پہ ای او بی آئی کے مستقل چیئرمین کے عہدہ سمیت ڈائریکٹر جنرل آپریشن ساؤتھ برائے سندھ اور بلوچستان اور ڈائریکٹر جنرل آپریشن نارتھ برائے پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور انویسٹمنٹ ایڈوائزری کی کلیدی اسامیاں کافی عرصہ سے خالی پڑی ہیں، جس کے باعث ای او بی آئی کا ایک لاوارث ادارہ بن چکا ہے۔ نمبر 3 ای او بی آئی کے ملازمین کے بڑے پیمانے پر ریٹائرمنٹ اور ان کی خالی جگہوں پر نئی بھرتیاں نہ ہونے کے باعث روزمرہ امور کی انجام دہی میں قلیل افرادی قوت جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ مؤثر انتظامیہ نہ ہونے کے باعث ای او بی آئی کا نظم و نسق بھی تباہ ہو گیا ہے۔ ادارہ میں کوئی مؤثر انتظامیہ نہ ہونے کے باعث دفتری نظم و نسق مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ صدر دفتر سمیت تمام ذیلی دفاتر بی اینڈ سی ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹیز اور ریجنل دفاتر میں مقررہ دفتری اوقات کار صبح 8 تا 4 بجے پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جس کے باعث ریجنل دفاتر سے اپنی پینشن کے لیے رجوع کرنے والے بزرگ آئی پیز اور بیواؤں کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ان مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ادارہ کے بااثر افسران بے لگام ہو گئے ہیں اور ان افسران کا مجاز اتھارٹی کی بلا منظوری رخصت اور آؤٹ اسٹیشن پر چلے جانا ایک معمول بن چکا ہے۔
لاتعداد رخصت کے باوجود HR ڈپارٹمنٹ میں ان بااثر افسران کا کوئی رخصت ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس طرح EOBI کے ترقی کے مستحق سینئر افسران اور سٹاف ملازمین بھی طویل عرصہ سے اپنی جائز ترقیوں سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ بہت سے افسران ان سٹاف ملازمین اپنی ترقیوں کی حسرت لیے ملازمت سے ریٹائر ہو گئے ہیں اور کچھ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث ادارہ کے سینئر افسران اور ملازمین میں سخت مایوسی پائی جاتی ہے اور ان کا مورال بھی دن بدن خراب ہو رہا ہے، جبکہ ادارہ میں انتہائی کلیدی عہدوں پر خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن اور بااثر جونیئر افسران کا طاقت رواج قائم ہے، جو EOBI کے IPs کی فلاح و بہبود اور انہیں مناسب سہولیات فراہم کرنے کی بجائے محض اپنے ذاتی مفادات، جائز و ناجائز ذریعہ سے ترقیوں پر ترقی اور پرکشش مراد کے حصول کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ اس نازک صورتحال کے باعث پورا ادارہ ایڈھاکزم کا شکار ہے۔ EOBI میں پیدا ہونے والی اس گمبھیر صورتحال کا سراسر خمیازہ ملک کے محنت کش طبقہ اور خصوصاً انشورڈ پرسن اور ان کی بیواؤں کو اور پینشنرز کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس تشویشناک صورتحال کے نتیجہ میں EOBI ایک وفاقی فلاحی ادارہ ہونے کی حیثیت سے ملک کے لاکھوں محنت کشوں، ملازمین اور انشورڈ پرسن کو پینشن کے لیے مطلوبہ رہنمائی اور معاونت اور ان سے ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصولی کے باوجود ان کی پینشن کے جائز حق کی فراہمی میں ناکام ثابت ہوا ہے، جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ EOBI کے IPs کی اپنی پینشن حقوق سے ناواقفیت اور لا علمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرے محترم، EOBI کے قیام کو 46 برس گزرنے کے باوجود آج بھی ملک کے لاکھوں محنت کشوں اور ملازمین کی اکثریت EOBI میں اپنی قانونی رجسٹریشن، کنٹریبیوشن کی ادائیگی اور اپنی پینشن کے حق سے قطعی لا علم اور ناواقف ہیں، جبکہ EOBI میں رجسٹرڈ ملازمین یعنی انشورڈ پرسنز کی صورتحال بھی قطعی اطمینان بخش نہیں ہے۔ ان IPs کی اکثریت اپنے EOBI رجسٹریشن کارڈ P1-03 سے محروم اور اپنے ادارہ ادا شدہ کنٹریبیوشن کی تفصیلات سے بالکل لا علم ہے، اور اکثر رجسٹرڈ آجران اور مالکان کی جانب سے ان کے اداروں کے IPs کی مد میں واجب الادا ماہانہ کنٹریبیوشن کی ادائیگی کا سلسلہ بند کیا ہوا ہے، یا EOBI کو موجودہ کم از کم اجرت کی بجائے پرانی اجرت کے مطابق کنٹریبیوشن کی ادائیگی کی جا رہی ہے، یا پھر متعلقہ ملازم کی بجائے بے نامی کنٹریبیوشن کی ادائیگی کی جا رہی ہے، جس کے باعث مستقبل میں EOBI کے IPs کی ایک بڑی تعداد اور ان کے پسماندگان کے لیے اپنی قانونی پینشن کے حق سے محروم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ انشورڈ پرسنز اور بیوائیں اپنی جائز پینشن کے لیے پریشان ہیں۔ محترم، EOBI جیسے قومی فلاحی ادارہ میں لاکھوں محنت کشوں اور IPs کے لیے ضروری معلومات اور رہنمائی کا کوئی مؤثر نظام نہ ہونے کے باعث محنت کشوں کا یہ مظلوم طبقہ اور IPs اور خدا نخواستہ ان IPs کی وفات کی صورت میں ان کے شریک حیات کے لیے پسماندگان پینشن کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا ہے۔ مشاہدہ میں آیا ہے کہ بزرگ IPs اور متوفی IPs کی باپردہ بیوائیں اپنی جائز پینشن کے حصول کے لیے EOBI کے ریجنل آفسوں اور BNC آفسوں میں مارے پھرتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس EOBI میں احتساب اور جواب دہی کا کوئی مؤثر نظام نہ ہونے کے باعث ان مظلوم IPs کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور EOBI انشورڈ پرسن کے بینیفٹس کی بجائے بااثر افسران کے بینیفٹس کا ادارہ بن گیا ہے۔ محترم، اگر آپ یا آپ کا نمائندہ EOBI کے کسی بھی ریجنل آفس کا اچانک دورہ کر کے EOBI کے ہزاروں IPs کو درپیش تمام مسائل کا عملی مشاہدہ کرے اور محض دکھاوے کے طور پر قائم EOBI کی مفت مددگار لائن 08000-3624 پر کال کر کے EOBI کی ویب سائٹ www.eobi.gov.pk کا ذاتی طور پر جائزہ لے تو نہایت چشم کشا حقائق سامنے آ سکتے ہیں۔
جبکہ انہی محنت کشوں اور آئی پیز کی جانب سے جمع ہونے والے ماہانہ کنٹریبیوشن کی رقم سے بھاری تنخواہیں اور پرکشش مراحت سے لطف اندوز ہونے والے ای او بی آئی کے بیشتر اعلیٰ افسران نیز اپنی ذاتی مفادات اور جائز و ناجائز طور سے زیادہ مراحت کے حصول اور اپنی ترقیوں پر ترقیوں کی دوڑ میں شریک ہیں، اور اب یہ ادارہ آئی پی ایس کے بینیفٹس کے بجائے ای او بی آئی کے چند بااثر اور بدعنوان افسران کے ذاتی بینیفٹس کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ای او بی آئی کی انتظامیہ کے بنیادی فرائض کے باوجود ملک کے محنت کش طبقہ کے حقوق سے عدم دلچسپی، مجرمانہ غفلت کے باعث ملک کے محنت کشوں کی اکثریت آج بھی ای او بی آئی میں اپنے رجسٹریشن کنٹریبیوشن کی ادائیگی اور اپنی پینشن کے حق سے قطعی لا علم اور ناواقف پائی جاتی ہے۔ ای او بی آئی کی انتظامیہ اپنے ناقص کارکردگی پر پردہ ڈالنے کے لیے مقررہ طریقہ کار کے مطابق ان متاثرہ آئی پیز کی اپنی جائز شکایت کی داد رسی کے لیے وفاقی محتسب سے رجوع کرنے پر اظہار ناراضگی کرتی رہتی ہے اور حوصلہ شکنی بھی کرتی ہے، اور ای او بی آئی کی خواتین اساتذہ آئی پیز اپنی جائز پنشن سے محروم ہیں۔ میرے محترم، ای او بی آئی کے آئی پیز میں نجی تعلیمی اداروں میں ملک کی نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والی بزرگ خواتین اساتذہ آئی پیز کو بھی اپنے جائز پنشن کے حصول میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان خواتین اساتذہ کی کئی تعلیمی اداروں میں طویل عرصہ ملازمت کے باوجود ای او بی آئی کے ریجنل دفاتر کی جانب سے ان خواتین اساتذہ کے متعلقہ اجران اور مالکان کی جانب سے کنٹریبیوشن کی عدم ادائیگی اور ان کی ملازمتوں کی تصدیق نہ کرنے کا بہانہ کر کے ان کی جائز پنشن سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں بے شمار خواتین اساتذہ نے ای او بی آئی کے مختلف ریجنل دفاتر کے جانب سے انہیں اولڈ ایج پینشن کی بجائے غیر قانونی طور پر یکمشت اولڈ ایج گرانٹ کی ادائیگی پر اپنی شدید حق تلفی اور ای او بی آئی کے ریجنل دفاتر کے ظالمانہ رویہ سے تنگ آ کر سخت مایوسی کے عالم میں ہم سے رجوع کیا ہے۔ ہم نے کچھ عرصہ قبل ای او بی آئی کی ان متاثرہ خواتین اساتذہ آئی پیز کی مدد کے لیے وفاقی محتسب کو آن لائن شکایت بھی ارسال کی تھی، لیکن افسوس ملک کے غریبوں کی عدالت وفاقی محتسب بھی ان مظلوم خواتین اساتذہ کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ خواتین اساتذہ اپنے بڑھاپا پینشن کے حصول کے لیے ہائی کورٹ جانے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ وفاقی محتسب کے فلاحی ادارہ کی موجودگی میں ان خواتین اساتذہ کی جائز پنشن سے محرومی وفاقی محتسب جیسے معتبر اور نیک نام اداروں کی ساکھ پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ محترم، ای او بی آئی سے متاثرہ چند خواتین اساتذہ آئی پیز کی پینشن کیسز کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے مؤدبانہ استدعا ہے کہ ان تمام کیسوں کی فوری طور پر جانچ پڑتال کرائیں تاکہ حقدار خواتین اساتذہ کو ان کا حق مل سکے۔ یہ جناب ای او بی آئی کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث اپنی جائز پنشن سے محروم رہ جانے والی چند خواتین اساتذہ کے قوائف آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسمات مہر النساء بنت حمید اللہ خان، ای او بی آئی رجسٹریشن نمبر، ان کا قومی شناختی کارڈ نمبر اور وفاقی محتسب آن لائن شکایت نمبر یہ آلریڈی آپ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ تعلیمی ادارے جہاں انہوں نے ملازمت کی: غلامان عباس ٹیکنیکل سکول کراچی، کوئٹہ ٹیکسٹائل ملز دوست محمد اسکول سائٹ کوٹری، جناح پرائمری اسکول سائٹ کوٹری، اور اسی طرح دیوان مشتاق گرلز اینڈ بوائز سیکنڈری اسکول سائٹ کوٹری، ماڈل تربیت اسکول ٹھٹا سیمنٹ فیکٹری ٹھٹا۔ مہر النساء نے 1987 سے 2022 تک یہ جو میں نے اوپر تعلیمی اداروں میں تقریباً 30 برس تک ملازمتیں کی ہیں، اور وہ اب بھی اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے انتہائی قلیل معاوضہ پر برائٹ فاؤنڈیشن اسکول کوٹری میں پڑھا رہی ہیں۔ مہر النساء ایک انتہائی دکھی اور بے آسرا خاتون ہیں اور صحت کے خرابی کے باعث انہیں قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں، اور چند ذاتی مسائل کے باعث بہتحال غیر شادی شدہ ہیں اور ایک سنگین بیماری میں مبتلا اپنے بھائی کی تیمارداری میں مصروف رہتی ہیں۔ لیکن افسوس 1987 سے 2022 تک
30 برسوں تک نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والی کے باوجود ای او بی آئی ریجن آفس کوٹری نے انتہائی غیر ذمہ داری کا اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اولڈ ایج پینشن کی بجائے یکمشت اولڈ گرانٹ 88,000 روپے دے کر رخصت کر دیا تھا۔ ان خاتون کے کیس کی سماعت وفاقی محتسب حیدرآباد میں ہوئی تھی، لیکن افسوس ای او بی آئی ریجن آفس کوٹری کی جانب سے ان کی طویل مدت ملازمت کے اسکول دیوان گرلز اینڈ بوائز سیکنڈری اسکول سائٹ کوٹری سے کنٹریبیوشن کی عدم وصول یابی کے باعث انہیں یہاں سے بھی کوئی ریلیف نہ مل سکا، جس کے باعث وہ سخت صدمہ کی حالت میں اور شدید مایوسی کا شکار ہو گئی ہیں۔ دوسری خاتون ہے جناب مسمات انیس فاطمہ بنت نظام الدین احمد۔ یہ ای او بی آئی رجسٹریشن نمبر، قومی شناختی کارڈ نمبر، ملازمتوں کے تعلیمی ادارے ایلی ایلی اسکول کراچی، آل سینٹ اسکول کراچی، کل بیمہ شدہ ملازمت 26 برس، لیکن اس کے باوجود ای او بی آئی ریجن آفس کراچی سینٹرل نے انہیں اولڈ ایج پینشن کی بجائے یکمشت اولڈ ایج گرانٹ 88,000 روپے دے کر رخصت کر دیا، لیکن انہوں نے وفاقی محتسب کی جانب سے دیگر خواتین اساتذہ کو داد رسی نہ ملنے اور ان کی سنوائی نہ ہونے کا سن کر وفاقی محتسب سے رجوع نہیں کیا، جبکہ وہ 2 اسکولوں میں اپنی 26 سالہ ملازمت اور آئی پیز ہونے کے باعث صحیح معنوں میں ای او بی آئی کی پینشن کی حقدار ہیں۔ اور اسی طرح مسمات سمینہ سمر ہیں، زوجہ سمر الاسلام، ان کا ای او بی آئی کا رجسٹریشن نمبر آپ کے پاس موجود، قومی شناختی کارڈ موجود، وفاقی محتسب آن لائن شکایت نمبر WMS-ONL/0001090/2022 ملازمتوں کی تعلیمی ادارے شاہین کیمبرج اسکول کراچی، الصابر پبلک اسکول کراچی، اسکول آف نالج کراچی، دی ایجوکیٹر کراچی، لیکن اس کے باوجود ریجنل آفس کریم آباد کراچی نے انہیں اولڈ ایج پینشن کی بجائے یکمشت اولڈ ایج گرانٹ 88,000 روپے جاری کر دیے۔ یہ خاتون استاد اپنی جائز پینشن کے حصول کے لیے ای او بی آئی کے دفاتر کے چکر لگا کر تھک ہار کر بلاخر بستر سے لگ گئی ہے اور طویل عرصہ ملازمت کے باوجود اپنی جائز پینشن سے محرومی اور سخت حق تلفی کے باعث انتہائی دل برداشتہ ہیں۔ اسی طرح مسمات سمینہ نجمہ بنت حشمت اللہ ہے، ان کا ای او بی آئی رجسٹریشن کارڈ بھی موجود ہے، قومی شناختی کارڈ بھی موجود ہے اور وفاقی محتسب کے آن لائن شکایت بھی ہے۔ یہ جناب باقی وہی WMS/ONL/0001686/2022 ملازمتوں کی تعلیمی ادارے عثمان پبلک اسکول کراچی، PAF انٹرمیڈیٹ کالج کراچی، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم اور دی زیل اسکول کراچی۔ وفاقی محتسب کے دفتر سے ان کی کیس کی سنوائی کے باوجود یہ خاتون استاد مایوسی کے عالم میں تاحال اپنی پینشن کے فیصلہ کی منتظر ہیں۔ اسی طرح عذرا تنویر زوجہ تنویر احمد ہیں، ان کا جناب یہ 2008 سے 2022 تک کا ان کا عرصہ ہے اور انہوں نے کراچی اکیڈمی کراچی میں پڑھایا ہے، پلے ہائی اسکول گرلز سیکنڈری اسکول کراچی میں پڑھایا ہے اور جناب یہ 1998 سے 2001 تک اور پھر 2008 سے 2020 تک وفاقی محتسب کراچی میں اپنے کیس کی سنوائی کے باوجود یہ خاتون استاد تعال اپنی پینشن کے فیصلہ کی منتظر ہیں۔ ای او بی آئی کے آئی پیز کے لیے غفلت اور لاپرواہی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکثر خواتین اساتذہ آئی پیز اس حقیقت سے بھی لا علم ہے کہ خواتین کے لیے ای او بی آئی پینشن کی مقررہ عمر 55 برس ہے، جس کے باعث ان میں سے بیشتر خواتین کی عمریں اب 55 برس سے تجاوز کر چکی ہیں اور انہیں بروقت پینشن نہ ملنے سے ان کی بری طرح حق تلفی ہوئی ہے۔ محترمہ آپ سے التماس ہے کہ ان مظلوم خواتین اور اساتذہ اور ای او بی آئی کے دیگر آئی پیز خواتین اور اساتذہ کی فہرستیں طلب کر کے ان کی پینشن کیسوں کے متعلق کوئی واضح حکمت عملی طے کر کے ان متاثرہ خواتین کی جائز پینشن جاری کر کے احکامات صادر فرمایا جائے اور ان مظلوم خواتین اور اساتذہ کی دعائیں لیں۔ ای او بی آئی پینشن سے محروم رہنے والی خواتین اساتذہ کی تعداد تو کافی ہے، لیکن نہ جانے کیوں خواتین اساتذہ آئی پیز
اور دیگر آئی پیز کسی اتھارٹی کے سامنے اپنی شکایت بیان کرنے سے انجانا سا خوف کھاتے ہیں۔ اداروں کی رجسٹریشن اور کنٹریبیوشن کی وصولیابی اور ای او بی آئی کی بنیادی ذمہ داری۔ محترم، ای او بی آئی ایکٹ مجریہ 1976 کے مطابق اس قانون کے دائرہ اختیار میں آنے والے تمام صنعتی، تجارتی، کاروباری اور دیگر اداروں اور ان کے ملازمین کی ای او بی آئی میں رجسٹر کرنے اور ان رجسٹرڈ شدہ اداروں سے ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصولی کی بنیادی ذمہ داری ای او بی آئی پر عائد ہوتی ہے، اور ای او بی آئی کے نادہندہ آجر سے اصل ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصولیابی کے ساتھ ساتھ ان نادہندہ آجران کے خلاف جرمانوں سمیت سزاؤں اور ان کی املاک سربمہر اور قرقی کرنے کے وسیع اور لامحدود اختیارات حاصل ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ای او بی آئی اپنے کنٹریبیوشن کی وصولی کے لیے حاصل ان اختیارات کا استعمال سے گریز کر رہا ہے۔ ای او بی آئی کی اس مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث ریٹائرمنٹ کے بعد ہزاروں آئی پیز اور ان کی بیواؤں کی ایک بڑی تعداد اپنی جائز پینشن سے محروم رہ جاتی ہے، جو معاشرہ کے اس کمزور اور بے بس طبقہ کے ساتھ سراسر ناانصافی اور ظلم کے مترادف ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ای او بی آئی کے بعض ریجنل ہیڈز اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جان بوجھ کر بعض آئی پیز کو ان کی جائز پینشن سے محروم کر رہے ہیں، لہٰذا ایسے تمام پینشن کیسوں کی تحقیقات کی اشد ضرورت ہے۔ اس طرح ای او بی آئی اپنے آئی پیز کی مد میں ان کے آجران سے ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصولیابی کے باوجود ان آئی پیز کو ای او بی آئی رجسٹریشن کارڈ 03 فراہم کرنے میں بھی ناکام رہا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ای او بی آئی کی انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی طور پر ای او بی آئی رجسٹریشن کارڈ P/03 متعلقہ انشورڈ پرسن کی بجائے ان کے آجران اور مالکان کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور آجران مالکان انتہائی بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس رجسٹریشن کارڈ کو اپنے ملازمین کے حوالہ کرنے کی بجائے اس کارڈ کو ان کے خلاف بطور حربہ اور اپنے مخصوص مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ای او بی آئی کے ہزاروں آئی پیز اپنی رجسٹریشن کے باوجود اپنے رجسٹریشن کارڈ 03 سے محروم ہیں، اور اس صورتحال کے باعث ان آئی پیز کے پاس اپنے ای او بی آئی میں رجسٹریشن کا کوئی ثبوت اور ریکارڈ موجود نہیں ہے، جس کے باعث ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد ہزاروں آئی پیز اور ان کی وفات کی صورت میں ان کی بیوائیں بھی اپنی جائز پینشن کے حق سے محروم رہ جاتی ہیں۔ آئی پیز اور بیواؤں کے لیے پینشن کے حصول میں سخت ترین دشواریاں درپیش ہوتی ہیں۔ محترم، جب یہ آئی پیز اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد یا ان آئی پیز کے وفات کی صورت میں ان کی بیوائیں اپنی پینشن کے لیے ای او بی آئی کے متعلقہ ریجنل آفس سے رجوع کرتے ہیں، تو عمومی طور پر ای او بی آئی ریجنل دفاتر کی غیر ذمہ دارانہ عملہ ادارہ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے قائم کمپیوٹر سسٹم کے باوجود سسٹم پر ان کے قومی شناختی کارڈ اندراج کر کے ان کی رجسٹریشن اور ملازمتوں کی تفصیل اور ان کے کنٹریبیوشن کا ریکارڈ حاصل کرنے کی بجائے اور اپنے فرائض سے جان چھڑوانے کے لیے ان بزرگ ریٹائر ملازمین آئی پیز اور متوفی آئی پیز کی پردہ دار بیواؤں سے بے شمار غیر ضروری دستاویزات، اقرار نامے، حلف نامے، نکاح نامے، تھانے کا روزنامچہ طلب کرتے ہیں اور ان سے غیر ضروری طور پر دفاتر کے چکر لگواتے ہیں، جبکہ اس بڑھاپے کی عمر میں ان دستاویزات اور ریکارڈ کی فراہمی ان ریٹائرڈ آئی پیز اور متوفی آئی پیز کی بیواؤں کے بس سے قطعی باہر ہے۔ اس طرح متعلقہ آجران اور ادارے سے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ریٹائر ملازم آئی پیز کو ان کی ملازمتی دستاویزات اور ریکارڈ کی فراہمی اور ان کی ملازمت کی تصدیق میں کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرتے۔ اس طرح ای او بی آئی اور ان ریٹائرڈ ملازمین کے متعلقہ آجران کے غیر ذمہ دارانہ رویہ اور عدم تعاون کے باعث ہزاروں آئی پیز اور ان کی بیوائیں ظلم کی چکی میں پس کر اپنی جائز پینشن کے حق سے محروم رہ جاتی ہیں، اور ان مظلوموں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹیز کی ناقص کارکردگی۔ اس طرح ای او بی آئی ایکٹ مجریہ 1976 کے تحت ای او بی آئی کی ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹیز کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں قائم ہیں، جن کی بنیادی ذمہ داری ای او بی آئی ریجنل دفاتر کے فیصلوں کے خلاف آئی پیز
اور پینشنرز کی جائز شکایات تنازعات کی صورت میں انہیں داد رسی اور فوری انصاف فراہم کیا جائے، لیکن ای او بی آئی میں کسی قسم کے احتساب اور جواب دہی کا عمل نہ ہونے کے باعث ان اتھارٹیز کی کارکردگی بھی دن بدن ناقص ہوتی جا رہی ہے۔ ان اتھارٹیز میں آجروں اور پینشنز کی اپیلوں کا ایک نیا انبار لگا ہوا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر ریجنل دفاتر ان اتھارٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہ ای او بی آئی کے بعض خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے والے بعض افسران وفاقی محتسب جیسے ادارے کے فیصلوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اس تشویشناک صورتحال کے پیش نظر آئی پیز کے مفادات، پینشنرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے ای او بی آئی میں فوری طور پر اصلاحات اور مقررہ طریقہ کار یعنی ایس او پیز کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ اب ای او بی آئی کی اصلاح کے لیے چند تجاویز جناب کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور میرے محترم وفاقی محتسب صاحب، ہم آپ کی خدمت میں مفاد عامہ کے تحت یہ تفصیلی عرضداشت پیش کرتے ہیں کہ ملک کے محنت کش طبقہ اور ای او بی آئی کے انشورڈ پرسنز بیواؤں پینشنرز کو درپیش درینہ مسائل کے حل کے لیے ای او بی آئی کو فوری طور پر درج ذیل احکامات صادر فرمائے جائیں۔ نمبر 1، ای او بی آئی میں رجسٹرڈ تمام آجران اور اداروں کے دفاتر میں لازمی طور پر جلی حروف میں یہ تحریر نوٹس بورڈ پر آویزہ کیا جائے کہ یہ ادارہ اس کے تمام ملازمین رجسٹریشن نمبر کے تحت ای او بی آئی پینشن اسکیم میں رجسٹرڈ ہیں، تاکہ ان اداروں کے تمام محنت کش اور ملازمین اپنے اور اپنے پسماندگان کے لیے ای او بی آئی کی پینشن فوائد سے آگاہی اور واقفیت حاصل کر سکیں۔ نمبر 2 پہ جناب، ای او بی آئی کی صدر دفتر سمیت ادارہ کے تمام بی اینڈ سی دفاتر، ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹیز اور ریجنل دفاتر میں محنت کشوں آئی پی ایس کی رہنمائی اور سہولت کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کیے جائیں، اور ان دفاتر کے پتے، فون نمبر، ای میل مشتہر کیے جائیں تاکہ یہ ریٹائرڈ آئی پیز اور متوفی آئی پیز کی بیوائیں اپنی پینشن کے لیے ای او بی آئی کے دفاتر کے بار بار چکر لگانے کی بجائے گھر بیٹھے اپنی پینشن کے کیس کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ نمبر 3، ای او بی آئی سے تمام رجسٹرڈ شدہ آجران اداروں سالانہ وصول کنٹریبیوشن انشورڈ پرسنز کی کل تعداد اور پینشنز کی مکمل فہرستیں طلب کی جائیں۔ ہر آئی پی کے لیے ای او بی آئی رجسٹریشن کارڈ کے اجراء کو یقینی بنایا جائے اور اس کارڈ کو آجران اور مالکان کو بھیجنے کا سلسلہ ختم کر کے متعلقہ آئی پیز کو بھیجا جائے تاکہ آئی پیز ان کی وفات کی صورت میں ان کی بیوائیں اپنے پینشن کے حق سے محروم نہ رہ سکیں۔ نمبر 5، ای او بی آئی کے تمام ریجنل دفاتر میں پینشن کیسوں کی ڈیلنگ کرنے والے تمام افسران اور ملازمین کو بزرگ آئی پیز اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کی اخلاقی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ ہر آئی پی کے لیے ای او بی آئی رجسٹریشن کارڈ 03 کا اجراء کو یقینی بنایا جائے اور یہ متعلقہ لوگوں کو بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی پینشن بر وقت حاصل کر سکیں اور اپنے حق سے محروم نہ رہیں۔ نمبر 5 پہ ای او بی آئی کے تمام ریجنل دفاتر میں پینشن کیسوں کی ڈیلنگ کرنے والے تمام افسران اور ملازمین کو بزرگ آئی پیز اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کی اخلاقی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 6 پہ ہے جناب، ای او بی آئی ملک میں سوشل انشورنس کے ذریعے نجی شعبہ میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کو ان کی ریٹائرمنٹ، معذوری، خدا نخواستہ ان کی وفات کی صورت میں ان کے پسماندگان کے لیے پینشن کی فراہمی کا قومی ادارہ ہے۔ اس مقصد کے لیے رجسٹرڈ آجران اپنے اداروں کے رجسٹرڈ شدہ ملازمین کے لیے مستقبل میں ان کی پینشن کی امید پر ای او بی آئی میں اپنا ماہانہ کنٹریبیوشن جمع کراتے ہیں، لہٰذا ای او بی آئی پر قانون کے مطابق لازم ہے کہ وہ پینشن کی عمر کو پہنچنے والے ہر آئی پیز مرد حضرات 60 برس اور خواتین اور خان کن جو ہے 55 برس ان کے متعلقہ آجران اور مالکان کو مطلع کرنے کے ساتھ ساتھ ان بزرگ آئی پیز اور متوفی آئی پیز کی بیواؤں کو پینشن کی خوشخبری دیتے ہوئے بذریعہ ڈاک، فون، بذریعہ ایس ایم ایس مطلع کیا جائے۔ اور نمبر 7 پہ تجویز جو ہے، ای او بی آئی کی جانب سے آئی پیز کو ان کی پینشن کی اہلیت سے مطلع کرنے کی کوئی پالیسی نہ ہونے کے باعث آئی پیز کی اکثریت اپنی پینشن کی اہلیت سے بروقت آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے
پینشن کے لیے مقررہ 60 برس اور 55 برس کی عمر سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ای او بی آئی کی غفلت اور لاپرواہی کے نتیجہ میں اپنے کئی برسوں کے پینشن جائز پینشن سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ای او بی آئی اپنی اس غیر ذمہ داری کا سزا کا مستحق بھی ان بے گناہ بزرگ آئی پیز کو ٹھہرا دیتا ہے اور ان بے قصور آئی پی سے پینشن کی درخواست جمع کرتے وقت ان پر دباؤ ڈال کر غیر قانونی عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود ساختہ درگزر تاخیر کے معافی نامے، ڈیلے کنڈونیشن اور حلف نامے اقرار نامے دستخط کرائے جاتے ہیں اور مقررہ عمر سے تجاوز کرنے والے آئی پیز کو ان کی پینشن کی اہلیت کی عمر کی بجائے صرف 6 ماہ کے عرصہ کی پینشن بقایا جات ادا کیے جاتے ہیں، جس کے باعث ای او بی آئی کے ہزاروں آئی پیز اپنی لاکھوں روپے پینشن سے محروم ہو جاتے ہیں اور اپنی پینشن کی اہلیت کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اپنے پچھلے عرصے کی جائز پینشن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح متوفی آئی پیز کی وفات کی صورت میں ان کی بیواؤں کی پینشن کی منتقلی کے طریقہ کار سے بھی آگاہ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ای او بی آئی کے ان آئی پیز کے ساتھ سراسر حق تلفی کے مترادف ہے۔ نمبر 8، کسی بھی آئی پیز کی جانب سے پینشن کی درخواست جمع کراتے وقت ان آئی پیز پر مالی بوجھ ڈالنے کی بجائے ای او بی آئی کے متعلقہ ریجنل دفاتر میں ہی ان آئی پیز کی پینشن سے جملہ دستاویزات کی تیاری، نقول، تصدیق اور ان آئی پیز کی بلا معاوضہ تصدیق، بلا معاوضہ تصاویر بنانے کا خاطر خواہ انتظام کیا جائے۔ نمبر 9 پہ ان آئی پیز کو ان کی بزرگی اور کمزور صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے پینشن کے لیے بار بار ریجنل دفاتر کے غیر ضروری چکر نہ لگوائے جائیں اور ان کی پینشن کی منظوری زیادہ سے زیادہ 30 یوم میں یقینی بنایا جائے۔ نمبر 10 پہ ان آئی پیز کو ان کی جائے ملازمت کے متعلقہ ریجن آفس بھیجنے کی بجائے ان کی رہائش کے نزدیک قائم ای او بی آئی ریجن دفتر میں پینشن کی درخواست جمع کرانے کی سہولت دی جائے۔ نمبر 11 پہ ہے جناب حکومت کی پالیسی کے مطابق تمام سرکاری اداروں کے دفاتر لبِ سڑک اور پبلک ٹرانسپورٹ کی رسائی کے علاقوں میں قائم ہونے چاہیے، لیکن حکومت کے ان واضح احکامات کے برعکس ای او بی آئی کے بیشتر بی اینڈ سی دفاتر، ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹیز کے دفاتر اور ریجنل دفاتر لبِ سڑک اور پبلک ٹرانسپورٹ کی رسائی کے علاقوں کے بجائے مختلف شہروں کے انتہائی پوش اور مہنگے علاقوں میں قائم کیے گئے ہیں، لہٰذا ان آئی پیز اور ان کی بیواؤں کو اپنی پینشن کے حصول کے لیے ای او بی آئی کے ان دفاتر تک پہنچنے کے لیے رکشہ یا ٹیکسی کے بھاری بھر کرائے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے بڑی مثال کراچی میں واقع عوامی مرکز شہر فیصل کی بالائی منزلوں پر ای او بی آئی کے بی اینڈ سی ڈپارٹمنٹ، ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی اور 3 ریجنل دفاتر کراچی سٹی، کراچی سینٹرل اور ویسٹ ہارف کراچی کے دفاتر قائم کیے گئے ہیں، جہاں شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے آئی پیز اور متوفی آئی پیز کے بیواؤں کی اپنی پینشن کے حصول کے لیے ان دفاتر تک پہنچنا کسی اذیت سے کم نہیں ہے۔ عوامی مرکز کئی منزلہ عمارت میں شہر فیصل پر قائم ہے۔ ریجنل دفتر سٹی اور ریجنل دفتر ویسٹ ہارف کے دائرہ اختیار سے تعلق رکھنے والے بزرگ، بیمار آئی پیز اور متوفی آئی پیز کی بیواؤں کو عوامی مرکز کی عمارت تک پہنچنے کے لیے سڑک کے دوسری جانب قائم ایک بلند بالائی گزرگاہ پر چڑھ کر سڑک کے دوسری جانب اترنا پڑتا ہے۔ پھر یہ نہ تو وہاں بزرگ ہانپتے کانپتے عوامی مرکز کی سیڑھیاں چڑھ کر تیسری منزلوں پر واقع ای او بی آئی کے دفاتر بمشکل پہنچ پاتے ہیں۔ اس تقریب دہ عمل کے دوران بوڑھے اور ناتواں آئی پیز اور بیواؤں کا سانس پھول جاتا ہے، لیکن اس صورتحال کے باوجود ای او بی آئی کی سنگ دل انتظامیہ ان بزرگوں کی حالت اظہار پر ترس کھانے سے قاصر ہے۔ اس طرح ای او بی آئی کی انتظامیہ نے کچھ عرصہ قبل اپنے غیر منطقی فیصلہ کے ذریعے کراچی شہر کے مختلف مقامات پر 3 ریجن دفاتر کراچی سٹی، کراچی سینٹرل اور ویسٹ ہارف
کو ان کے اصل مقامات سے اٹھا کر عوامی مرکز شاہراہ فیصل کی بالائی منزل پر منتقل کر دیا تھا۔ ریجنل دفاتر کراچی سٹی کا اصل مقام اور اس کا دائرہ اختیار شہر کا مرکزی حصہ، ریجنل دفتر کراچی سینٹرل کا اصل مقام اور اس کا دائرہ اختیار کراچی وسط، اور ریجنل دفتر ویسار کا اصل مقام اور دائرہ مرکز بندرگاہ اور شہری کاروباری علاقہ ہے۔ جہاں یہ دفاتر ایک عرصہ سے قائم تھے، لیکن چند برس قبل چند دانا اعلیٰ افسران نے یک جنبش قلم ان ریجنل دفاتر کو بلا جواز ان کے اصل مقامات سے عوامی مرکز منتقل کر دیا تھا، جس کے باعث شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بزرگ آئی پیز اور بیواؤں کو اپنی پینشن کے حصول کے لیے مجبوراً بھاری کرائے خرچ کر کے اور کئی منزلہ سیڑھیاں چڑھ کر ہانپتے کانپتے عوامی مرکز کی بالائی منزلوں پر قائم ریجنل دفاتر جانے کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ 13 پر لہٰذا اس صورتحال کے پیش نظر عزت مآب وفاقی محتسب سے استدعا ہے کہ EOBI کو ہدایت کی جائے کہ ان بزرگوں اور بیواؤں کی سہولت کے لیے تمام BC ڈپارٹمنٹ ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹیز اور ریجنل دفاتر کو بالائی منزلوں سے نچلی منزلوں پر اور لبِ سڑک اور پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے رسائی کے علاقوں میں منتقل کرنے کے احکامات صادر فرمائیں۔ اس طرح رجسٹر شدہ اجران، مالکان، آئی پیز، بیواؤں اور پینشنز کی سہولت کے لیے ان تینوں ریجنل دفاتر کو ماضی کی طرح فوری طور پر ان کے دائرہ اختیارات کے اصل مقامات کراچی سٹی کو MA جناح روڈ، کراچی سینٹرل کو گلشن اقبال اور کراچی ویسٹ ہارٹ کو میری ورید ٹاور منتقل کیا جائے۔ نمبر 14 جناب EOBI کے صدر دفتر سمیت تمام BC دفاتر اور ریجنل دفاتر میں آمد و رفت رکھنے والے ریٹائرڈ معذور ملازمین، آئی پیز، متوفی آئی پیز کی بیواؤں کے بیٹھنے کے لیے آرام دہ اور پرسکون انتظار گاہیں قائم کی جائیں اور گرمیوں میں پینے کے ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کیا جائے۔ نمبر 15 EOBI کے انشورڈ پرسن اور ان کی بیواؤں کی اکثریت ناخواندہ اور کم تعلیم یافتہ ہے، جو انگریزی تو کجا اردو بھی بمشکل پڑھ پاتے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال کے پیش نظر وفاقی محتسب پاکستان سے استدعا ہے کہ وہ EOBI کو ہدایت جاری فرمائیں کہ محکمہ محنت کش طبقہ آئی پیز، بیواؤں اور پینشنز کی سہولت کے لیے EOBI کے تمام قواعد و قوانین، دستاویزات، پینشن کا طریقہ کار، پینشن آرڈرز، تمام اقسام کے فارم، سرکلرز، اعلانات، خط و کتابت، فیصلے وغیرہ اردو زبان میں جاری کیے جائیں۔ نمبر 16 پر EOBI کی جانب سے محنت کش طبقہ اور آئی پیز کو EOBI پینشن کے فوائد سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ملک گیر تشہیری مہم کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 17 پر جناب EOBI نے 2015 میں 26 روپے فی ٹرانزیکشن کے حساب سے بینک الفلاح لمیٹڈ سے ATM کارڈ کے ذریعے پینشن کی تقسیم کے لیے 4 برس کی مدت کا معاہدہ کیا تھا، جس کی مدت 2020 میں ختم ہو چکی ہے، لیکن اسے مزید توسیع دے دی گئی ہے، جس کے باعث بینک الفلاح کی کارکردگی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور بزرگ پنشنوں کو اپنی ماہانہ پینشن کی وصولی میں بے پناہ مسائل کا سامنا ہے، جن میں تاخیر سے پینشن کی ادائیگی، ATM کارڈ کا ختم ہو جانا، نیا کارڈ جاری ہونے میں وقت لگنا اور ہر 6 ماہ بعد پینشنرز کو اپنی ثبوت حیات فراہم کرنے کے لیے بایو میٹرک تصدیق شامل ہیں، جس کے لیے بینک کی جانب سے بزرگ اور بیمار پینشنرز کو بھی ذاتی طور پر بینک برانچوں میں ان کی بایو میٹرک تصدیق کے لیے طلب کیا جاتا ہے۔ عدم پیشی کی صورت میں ان پینشنرز کی پینشن کئی ماہ تک روک دی جاتی ہے۔ پینشن کی بندش کے باعث پینشنرز کو اپنی روزمرہ گزر بسر، علاج معالجہ میں شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال کے باعث پینشنرز EOBI اور بینک الفلاح کی شاخوں میں مارے پھر رہے ہیں۔ بینک الفلاح کی ہیلپ لائن پر رابطہ کرنے پر گھنٹوں انتظار کے باوجود تسلی بخش جواب نہیں دیا جاتا، جس کے باعث ان پینشنرز کا قیمتی موبائل بیلنس بھی ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ان مظلوم پینشنرز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لہذا تجویز ہے کہ EOBI کی مفت ہیلپ لائن 08,03624 کو فوری طور پر فعال کیا جائے اور بینک الفلاح بھی EOBI کے لاکھوں پینشنرز کی سہولت کے لیے اپنی مفت ہیلپ لائن متعارف کروائے۔
नंबर 18 इज़्ज़त माब वफाकी मुतसिब से ये भी इस्तदा है कि EOBI को हिदायत जारी फरमाएं कि बैंक अल-फलाह को इंतहाई ज़ईफ़ उल-उम्र बिस्तर अदालत पर मौजूद चलने फिरने से कासिर पेंशनर्स के घरों में जाकर उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक कराने का एहतमाम किया जाए। नंबर 19 पे चंद बरस कबल वफाकी मुतसिब ने EOBI के पेंशनर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक टास्क फोर्स कायम की थी। EOBI की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उस टास्क फोर्स को दोबारा फ़ाल बनाने की अशद ज़रूरत है। इस तरह वफाकी मुतसिब की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कायम EOBI के रीजनल दफातर के अचानक दौरे और खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाए, जिसकी बदौलत EOBI के बुजुर्ग IPs और मुतवफ़ी IPs की बेवाओं को दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन है। उम्मीद है कि इज़्ज़त माब वफाकी मुतसिब साहब अपनी गूनागून मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल कर EOBI से वाबस्ता लाखों मेहनत कशों और बुजुर्ग इंश्योर्ड पर्सन बेवाओं और पेंशनर्स को दरपेश मसाइल के फौरी और पायदार हल के लिए जल्द अज जल्द ठोस इक़दाम करके इस मज़लूम तबका की दुआएं लेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खैर अंदेश इसरार अयूबी, साबिक अफसर ताल्लुकात आमा EOBI और माहिर समाज तहफ़्फ़ुज़। ये था जनाब वो ख़त जो बड़ी तहकीक के बाद वफाकी जो बर्ड्समैन हैं उनको लिखा गया है एजाज़ अहमद कुरैशी साहब को। और आप की राय क्या है, आज की वीडियो को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इंशाअल्लाह ईद की छुट्टियों के अंदर अंदर EOBI कानून से मुतल्लिक ढेर सारा मवाद आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और वो इतना मवाद होगा कि पूरे पाकिस्तान के EOBI के पेंशनर, EOBI के इंश्योर्ड पर्सन उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ख़वातीन, मर्द, कानकुन तमाम के तमाम लोग जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अपने दोस्त साथी इनायतुल्लाह काशिफ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।